بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پاک ہے وہ ذات جس نے آسمان پر بروج قائم کیے، درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اولاد محمد پر جو کہ لائق سلام ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج یہ جو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں بہت ہی اہم ہے، کیونکہ چاند گرہن کے بعد جو ابھی چاند گرہن ہوا ہے اس کے بعد 21 سپتمبر 2025 کو سورج گرہن لگ رہا ہے، اور ناظرین آسمانوں میں سے ایک بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ مل رہا ہے۔ آنے والا سورج گرہن یہ صرف ایک فلکیاتی واقعہ نہیں بلکہ آپ کی قسمت پر گہرے اثرات ڈالنے والا ایک لمحہ ہے۔ خاص طور پہ 21 ستمبر 2025 کا یہ گرہن یقین برجوں کے لیے مشکلات لائے گا، اور آپ خود کو ان کے منفی اثرات جو ہے محسوس کریں گے، اور اس کے منفی اثرات سے آپ نے کیسے بچنا ہے۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہ تمام راز بتاؤں گا اور ایک ایسا خاص پتر دکھاؤں گا جو آپ کو اس گرہن کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ اس میں ایک اہم بات درمیان میں چھپی ہے، اور جو لوگ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک متواتر پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ دوستو 21 ستمبر 2025 کو جزوی سورج گرہن ہونے والا ہے، یعنی کہ پارشل سورج گرہن ہونے والا ہے، جو دنیا کے کئی حصوں میں نظر آئے گا۔ یہ گرہن جب ہوتا ہے تو زمین پر ایک خاص توانائی کا بہاؤ ہوتا ہے جو ہماری زندگیوں پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں۔ قدیم علم النجوم، علم الابجد، علم الجفر کے مطابق سورج گرہن کے وقت کی گئی دعائیں یا کچھ خاص اعمال آپ کی زندگی میں تو بہتری لاتے ہیں اور اس کے منفی اثرات کو بھی ختم کرتے ہیں، لیکن یہ پھر منفی اثرات کو جن بروج پہ ہوتے ہیں ان کو کم کیسے کیا جائے۔ کچھ مخصوص بروج ایسے بھی ہوتے ہیں جن پہ یہ ڈائریکٹ منفی اثرات ہوتے ہیں، تو ان کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس گرہن کے دوران کچھ ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا، ورنہ یہ آپ کی قسمت کو بری طرح متاثر کر سکتے ہیں، کیونکہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بارش باران رحمت ہے، لیکن اگر بارش زیادہ ہو جائے تو یہ عذاب بھی بن جاتی ہے۔ خیر، آئیے اب بات کرتے ہیں یہ گرہن کن 3 بروجوں کے لیے خاص طور پر چیلنجنگ ثابت ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا ہے اس میں برج حمل، برج ایریز۔ برج حمل کے حامل افراد یہ گرہن آپ کے کیریئر اور مالی معاملات پر بہت زیادہ اثر ڈال سکتا ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں کوئی بڑا فیصلہ لینے سے گریز کریں، خاص طور پر نئے کاروبار یا سرمایہ کاری کے معاملے میں احتیاط برتیں۔ ازدواجی زندگی میں بھی کچھ تناؤ آ سکتا ہے، آپ نے صبر سے کام لینا ہے، صدقہ اس کا نکالنا ہے، وہ میں ویڈیو کے اینڈ میں بتا دوں گا تمام برج والے ان کا صدقہ کیا ہے۔ اور جو آپ نے سورہ نصر ہے اس کا ورد کرنا ہے۔ گرہن کے وقت سورہ نصر کا ورد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا برج میرے حقیر سے علم کے مطابق ہے وہ ہے برج لبرا، برج میزان۔ دوسرا متاثر برج ہے برج میزان۔ آپ کی صحت کے اوپر یہ گرہن جو ہے وہ اثر ڈال رہا ہے اور ذاتی تعلقات پر اس گرہن کا سایہ پڑ سکتا ہے۔ جلد بازی میں غصہ نہ کریں اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ گرہن کے بعد اگلے چند دن سفر کرنے سے بھی، کوئی بڑے سفر پہ جا رہے ہیں آپ نے گریز کرنا ہے۔ گرہن کے وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کی جتنی ہو سکے عبادت میں مشغول رہنا ہے اور خود کو جو ہے پاک و صاف رکھنا ہے۔ تیسرا جو برج ہے جس کے اوپر یہ گرہن جو ہے اثر ڈال رہا ہے وہ ہے برج سرطان۔ آپ کی خاندانی زندگی اور جذباتی استحکام اس گرہن سے متزلزل ہو سکتے ہیں، رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، لہٰذا آپ نے اپنی گفتگو میں بہت احتیاط سے کام لینا ہے، گھر میں بڑوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے، جذباتی فیصلے نہیں کرنے، غصہ بہت زیادہ آئے گا، غصے میں آپ نے خود کو کوئی فیصلہ لینے پر مجبور نہیں کرنا، غصے میں آپ نے اپنی فیملی پہ غصہ نہیں کرنا، اپنے چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی آپ کو چڑچڑاپن محسوس ہوگا، تو آپ نے اس کیفیت کو جو ہے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، اور جتنا ہو سکتا ہے
پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے اور پانی ہو سکے تو اپنے پاس بھی موجود رکھیں۔ یہ وہ برج ہیں جن پہ سب سے زیادہ گرہن کا اثر ہوگا اور جنہیں سب سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، لیکن پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مشکل کا ایک حل نکالا ہے اور ایک اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کی جو میڈیکیشن ہے، ریمیڈیشن ہے، وہ ضرور ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس گرہن کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے سب سے مؤثر روحانی حل کیا ہے۔ وہ خاص پتھر جو آپ کو تحفظ فراہم کرے گا وہ ہے جی کالا عقیق، حسینی عقیق۔ اس گرہن کے برے اثرات کو زائل کرنے میں اور آپ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کالا عقیق، بلیک اگیٹ انتہائی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ کالا عقیق جسے حجر شجر بھی کہا جاتا ہے، بد نظری، حسد اور منفی توانائیوں سے بچاتا ہے۔ یہ سکون اور استحکام لے کے آتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے سورہ نصر کا بہت زیادہ ورد کرنا ہے۔ کالا پہننے سے آپ کی ذہنی طور پر سکون میں رہیں گے اور آپ گرہن کے دوران پیدا ہونے والی منفی سوچوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آپ کے یورا کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کو غیر متوقع حادثات یا نقصان سے بچاتا ہے۔ کالا کی گرہن سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ کی رنگ فنگر میں چاندی کی انگوٹھی میں پہن لیں۔ گرہن کے دوران اسے پہنے رکھیں اور کوئی بھی پریشانی یا خوف محسوس ہونے پر اسے دیکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں اس کے اوپر۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو پتھر ہے وہ اصلی اور خالص ہو، اور اس کے علاوہ اضافی احتیاطی تدابیر گرہن کے دوران گھر سے باہر نکلنے سے گریز کریں۔ کوئی بھی نیا کام شروع نہ کریں۔ گرہن کے بعد صدقہ و خیرات ضرور کریں۔ کسی بھی لال چیز کا جو ہے یا پیلی چیز کا آپ صدقہ جو ہے وہ ضرور نکال سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ درود شریف اور استغفار کا ورد کریں۔ یہ اس کی جو ہے کچھ اہم نکات ہیں۔ حاملہ عورتیں جو ہیں وہ کینچی، چھری، نوک دار چیزیں اپنے پاس نہ رکھیں، اور جو باقی بروج ہیں وہ تیکھی، چپچپی یا جو سپائسی چیزیں ہوتی ہیں وہ کھانے سے گریز کریں۔ یاد رکھیں ہر مشکل وقت کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ کالا عقیق آپ کو صرف تحفظ نہیں دے گا بلکہ آپ کے ایمان کو بھی مضبوط کرے گا۔ مجھے امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ العظیم۔ اگر آپ اصلی پتھروں کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں یا ذاتی مشورے چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو میرا نمبر چل رہا ہے واٹس ایپ، اس پہ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی اپنے مسئلے کا روحانی حل چاہتے ہیں تب بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ خالص پتھر حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تب بھی آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے نام کے متعلق یا ہمارے ذائچے کے حساب سے کون سا جو ہے وہ پتھر ہمارے لیے بہترین ہے۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ واٹس ایپ کے اوپر آپ مجھے اپنا مکمل نام، ڈیٹ آف برتھ اور پلیس آف برتھ کے ساتھ میسج کریں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو فوراً جو ہے آپ کا متعلقہ پتھر جو ہے وہ بتا سکوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں اور فیملی سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ بھی ایسی معلومات ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔